نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کے ہر مشکل و پریشانیوں تنگدستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے آج 17 ربیع الاول اور اتوار کا دن ہے، اور دولت والا اتوار آ گیا ہے۔ آج کے دن جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، پورا سال آپ کو مالا مال اور خوشحال رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل صرف آپ نے 21 بار یہ سورت پڑھنی ہے، اور سورت کو پڑھتے ہی آپ رب کائنات سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا اپنے حکم سے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن اسکپ مت کیجیے گا، چھوڑیے گا مت۔ جیسے ویڈیو ملے فوراً پڑھ لیں، اگر فوراً کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لے۔ جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو اس وظیفے کو لازماً پڑھیے گا، اور پڑھ کر دیکھیے گا رب کائنات آپ کی زندگی میں کیسے معجزے عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا گھر نہیں، گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، چاہے پریشانی، مفلسی، غریبی ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض اترنے کا سبب نہیں بن رہا، یا آپ نے اپنی قیمتی چیز کسی کو دی واپس نہیں کر رہے، یا پیسے واپس نہیں کر رہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، یا آپ خود بیمار ہے، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھی جاب نہیں، جاب لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اچھا بھلا کاروبار چلتا ہے، وہ اچانک سے بند ہو گیا، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں سکون نہیں، آپ کے کاروبار میں، دولت میں، رزق میں برکت نہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پر جادو، ٹونا، بندش، نظر بد، حسد، کچھ بھی اس کو ختم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت، کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنے کا۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا۔ اگر ہم وظیفے آپ نے پختہ یقین رکھ کے اچھی نیت رکھ کے پڑھنا ہے، کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اور اچھی نیت رکھ کے پڑھیے کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر اچھا نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے، پختہ یقین رکھ کے، 5 وقت کی نماز کی پابندی لازماً رکھنی۔ پھر اس وظیفے کو کیجیے۔ اگر وظیفہ کرتے وقت آپ کے دلوں میں، ذہن میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے، پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑھیں اور ہمیں کامیابی نہ ملے گی۔ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ملتی ہے۔ آپ نے صرف عمل کرنا، اس کا پھل، اس کا اجر دینا اس ذات پاک کا کام، کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس کے کن کہنے کی دیر حرف یا کون ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ کی زندگی میں ایسے سے معجزے عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اگر آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر تم مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو، کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہو، یا قرآن پاک کا آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو، واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ
بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام جہاں پر رہتے ہیں اس جگہ کا نام اور اللہ پاک کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا، ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو اسکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں، ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، مسجد، مدرسے کا، یونیورسٹی میں، شاپ پہ، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنے کے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا پھر فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ جب عمل کرنے کے لیے آپ بیٹھ کے تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے۔ درود پاک آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، پوری ایک تسبیح پڑھنی۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ سورت کا پڑھنا ہے جو 1 مرتبہ پڑھے تو 1/3 قرآن پاک 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا 3، 7 یا 11 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی جس کے لیے وظیفہ پڑھنا۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، پوری ایک تسبیح پڑھنی۔ پھر دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ سورۃ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور جتنا 3، 7 یا 11 مرتبہ پہلے پڑھا تھا اتنا ہی اب پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ کا وظیفہ
مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے اور پیارے پیارے ماہ مبارک ربیع النور کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔